الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی الحجہ کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو ذی الحجہ کے مہینے کے اندر مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن جب اس مہینے کی 18 تاریخ ہوتی ہے تو 18 تاریخ بھی ایک صحابی رسول کی قربانی اور شہادت کا دن ہے۔ ایسا صحابی رسول کہ جس کے لیے نبی علیہ السلام نے سارے صحابہ کی زندگی کو داؤ پر لگا دیا، اس صحابی رسول کا نام حضرت عثمان غنی ہے، اور حضرت عثمان غنی کی شہادت 18 ذی الحجہ کے دن ہوئی۔ ایک آدمی سوال پوچھتا ہے حضرت عثمان غنی کون ہیں، ان کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تو ایک مسلمان کو بتایا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلفائے راشدین ہیں، سارے صحابہ کرام ہیں، پھر نبی علیہ السلام کی آل بیت ہے، تو اس بندے کو بتایا جاتا ہے حضرت عثمان غنی نبی علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں جن کے نکاح میں نبی علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی دی۔ جب وہ نبی علیہ السلام کی بیٹی فوت ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ اس لیے جب حضرت عثمان غنی کا نام لکھا جاتا ہے تو اکثر لکھنے والے حضرت عثمان غنی کے بجائے سیدنا عثمان ذی النورین لکھتے ہیں، یعنی ذی النورین کا مطلب یہ کہ ان کے نکاح میں یکے بعد دیگرے نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں بیائی گئی ہیں۔ پھر ایک آدمی حضرت عثمان غنی کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کی تعریف اتنی زیادہ کیوں کی جاتی ہے؟ تو تاریخ کی کتابوں میں یوں ملتا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب عرب کے اندر عورتیں اپنے ایک بچے کو سلاتی تھی، اپنے بچے کے ساتھ محبت کا اظہار کرتی تھی، تو یوں کہتی تھی اپنے بیٹے سے سو جا، میں تیرے ساتھ اس طرح محبت کرتی ہوں جس طرح عرب والے حضرت عثمان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ جب یہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے
تو ذی الحجہ کے 18 تاریخ کو مسلمانوں کو بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں پر انعامات کی بارش کرنے والے حضرت عثمان غنی کی وفات اور شہادت 18 ذی الحجہ کو ہوئی۔ یوں آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو دنیا کے اندر یہ خوشخبری سنائی کہ یہ 10 صحابہ جنتی ہیں۔ ان 10 صحابہ کے اندر حضرت عثمان غنی کا بھی نام ہے کہ جنہیں نبی علیہ السلام نے دنیا کے اندر بتایا عثمان جنتی ہے۔ پھر یہاں تک نہیں بلکہ جب حضرت عثمان غنی کی دین اسلام کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ نیکیاں دیکھی جاتی ہیں، یوں آتا ہے کتابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ مدینہ منورہ کے اندر بئر روما ایک کنواں تھا جہاں سے لوگ میٹھا پانی پیتے تھے۔ اب لوگوں کو پانی پینے کے لیے نہیں ملتا کہ اس کنویں کا مالک ایک یہودی تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی اس بئر روما کے کنویں کو خرید کر وقف کر دے مسلمانوں کے لیے، میں اس کے لیے اس کے بدلے میں جنت کا ضمان دیتا ہوں، یعنی میں جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنواں خرید کر نبی علیہ السلام کی مجلس میں آ کر بتایا اللہ کے رسول میں نے وہ کنواں خرید کر وقف کر دیا، اب اس سے مسلمان بھی اور کافر بھی پانی پئیں گے لیکن بغیر کسی رقم لگائے ہوئے۔ تو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ اب اس کے بدلے میں تجھے جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ یہاں تک نہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے ہیں، صحابہ کرام کی تعداد بڑھتی چلی گئی، تو نبی علیہ السلام نے اب مسجد کی تنگی کو سامنے رکھا تو حضرت عثمان غنی نے اپنی زمین خرید کر مسجد نبوی کی وسعت کر دی اور مسجد نبوی کو کھلا کر دیا۔ اب یوں بندہ قرآن کریم کو پڑھتا ہے تو قرآن کریم میں یوں آتا ہے انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں، آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں یوں آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، آپ کے چاروں طرف صحابہ کرام بیٹھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے سامنے کے صحابہ کے سامنے سوال کیا کہ ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں، آپ اپنی طرف سے کچھ سامان جہاد کے لیے اکٹھا کریں۔ تو یوں آتا ہے کتابوں کے اندر حضرت عثمان غنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے کھڑے ہوئے اور یوں ارشاد فرمایا کہ میں 100 اونٹ بما ساز و سامان کے جہاد کے لیے دیتا ہوں۔ پھر آتا ہے نبی علیہ السلام نے اپنی دائیں طرف اپنا چہرہ انور کیا اور پھر نبی علیہ السلام نے سوال کیا کہ میں آپ سے جہاد کے لیے سامان کا سوال کرتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی اٹھ کر گئے اور اس طرف کھڑے ہو کر کہنے لگے اللہ کے رسول میں 100 اونٹ بما ساز و سامان کے جہاد کے لیے وقف کرتا ہوں۔ پھر یوں آتا ہے کتابوں میں نبی علیہ السلام نے تیسری طرف چہرہ انور کیا، پھر آپ نے سوال کیا تو حضرت عثمان غنی نے پھر نبی علیہ السلام کے سامنے دراہم اور دنانیر دینے کا جواب دیا۔ اب فرماتی ہیں چوتھی طرف نبی علیہ السلام نے چہرہ کیا، پھر آپ نے سوال کیا تو حضرت عثمان غنی نے پھر فرمایا میں جہاد کے لیے اتنا سامان دیتا ہوں۔ اب یوں آتا ہے کتابوں کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو فرمایا اے عثمان بس کر دے،
اب علماء لکھتے ہیں کتابوں کے اندر ایک ہی صحابی رسول ہے حضرت عثمان غنی، جسے نبی علیہ السلام نے فرمایا بس کر دے، یعنی حضرت عثمان غنی کا تذکرہ جب بھی آتا ہے، سخاوت کے اندر آتا ہے، رحم دلی کے اندر آتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ان کا تعلق یا مسلمانوں پر ان کا احسان نظر آتا ہے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے، آپ کو روک دیا گیا۔ اب صحابہ کرام میں بات چلی کسی آدمی کو سفیر بنایا جائے، کفار کے پاس بھیجا جائے تاکہ وہ ان کے ساتھ کوئی بات کرے۔ تو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق کا نام آیا۔ اب علماء یوں لکھتے ہیں حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے اللہ کے رسول، میں تو جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر کسی آدمی نے کوئی بات کی تو میں وہیں تلوار اٹھاؤں گا اور وہیں اس کا معاملہ ختم کر دوں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے مشورے سے حضرت عثمان غنی کو بھیجا۔ اب جب حضرت عثمان غنی گئے تو وہ کفار کہنے لگے اے عثمان، تو یہاں عمرہ کر، خانہ کعبہ کا طواف کر، جو کام تیرا مرضی ہے تو کر، لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی فرمانے لگے جب تک نبی علیہ السلام کو اجازت نہیں ملتی میں بھی وہاں نہیں، یہاں کوئی کام نہیں کروں گا۔ فرماتے ہیں یہ باتیں چل رہی تھیں، کسی آدمی نے بتایا حضرت عثمان غنی شہید کر دیے گئے۔ تو نبی علیہ السلام ایک درخت کے نیچے کھڑے ہوئے اور صحابہ کرام سے فرمانے لگے کہ آج ہم حضرت عثمان غنی کا بدلہ لیں گے، کون کون ہے جو میرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے کہ وہ اپنی جان کو حضرت عثمان غنی کی جان کے بدلے میں لگاتا ہے۔ فرماتے ہیں جتنے صحابہ کرام تھے آتے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے، یہاں تک کرتے کرتے سارے صحابہ کرام نے ہاتھ رکھ دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا میں بھی حضرت عثمان غنی کے بدلے کے اندر بیعت کرتا ہوں۔ اب یہاں تک کتابوں میں آتا ہے، ایک عالم یہاں تک لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو پیغام بھیجا میں بھی آپ کی اس بیعت میں شامل ہوں۔ پھر جبریل امین قرآن کریم کی آیت لاتے ہیں تعریف کرتے ہوئے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو گیا جن لوگوں نے ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر بیعت کی۔ اب یہ حضرت عثمان غنی کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے جن صحابہ نے بیعت کی ان کے ساتھ رضامندی کا وعدہ کر دیا۔ فرماتے ہیں جب حضرت عثمان غنی مسلمانوں کے امیر المؤمنین بنے تو آپ نے قرآن کریم کو اکٹھا کیا، ایک جگہ کر دیا تاکہ مسلمانوں کے لیے آسانی ہو۔ تاریخ کی کتابوں میں یوں آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں نبی علیہ السلام بار بار فرماتے تو جنتی ہے جنتی ہے، جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو حضرت عثمان غنی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ صحابہ کرام سوال کرتے آپ کو تو نبی علیہ السلام نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی ہے، آپ کیوں اس طرح روتے ہیں؟ تو ہمیشہ حضرت عثمان غنی فرماتے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جہاں جو آدمی کامیاب ہو گیا پھر اس کی آخرت کی منزلیں آسان ہو گئیں۔ آج کچھ لوگوں یہ نظریہ رکھ لیتے ہیں قبر تو ایک گڑھا ہے، یہاں تو مردے کو پھینک دیتے ہیں، نہ یہاں جنت ہے نہ جہنم ہے، وہ ساری چیزیں تو آسمان پر ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی کا یہ قول ان کے عقیدے کو رد کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب بتا دیا یہ جنت قبر یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے، تو ایک مسلمان کو مسلمان ہوتے ہوئے نبی علیہ السلام کی حدیثیں لیتے ہوئے صحابہ کرام کا عمل لیتے ہوئے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو قبر ہے جب بندہ یہاں پہنچ جاتا ہے
تو یہ پہلی منزل ہے، یہاں کامیاب ہوگا تو آگے کامیابی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی کے خلاف بغاوت کھڑی ہوئی، آپ کو شہید کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، ایک آدمی نے تلوار ماری، آپ کی گردن کٹی اور خون قرآن کریم پر گر گیا۔ علماء یوں لکھتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی شہید کھڑا ہوگا، اس کی شہادت کی گواہی زمین دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی آسمان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کوئی چیز دے گی، لیکن جب حضرت عثمان غنی کی باری آئے گی تو علماء یوں لکھتے ہیں ان کی شہادت کے وقت قرآن کریم کھڑا ہو کر گواہی دے گا کہ یہ حضرت عثمان غنی شہید کیے گئے۔ تو جب یہ ذی الحجہ کا مہینہ 18 تاریخ آتی ہے تو مسلمانوں کو یاد کرایا جاتا ہے کہ یہاں ایک صحابی رسول حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے۔ اب کچھ لوگ اس زمانے کے اندر ایسے ہیں جو صحابہ کرام پر انگلی اٹھاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں میں بیٹھ کر صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ایک آدمی بہت بڑی جماعت کا بہت بڑی جماعت کا بڑا صدر ہے، لوگ بڑے اس کے پیروکار ہیں، جسے ابو الاعلیٰ المودودی کہتے ہیں۔ ابو الاعلیٰ مودودی نے بھی حضرت عثمان غنی پر طعن و تشنیع کیا، آپ پر انگلی اٹھائی، اور پھر یہاں تک کہ لوگ اسے اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اس نے تفسیر لکھی، اس نے حدیثیں لکھی، کتابیں لکھی، لیکن جب بڑے سے بڑا عالم ہوگا کسی ایک صحابی پر طعن و تشنیع کرے گا۔ فرماتے ہیں جب کوئی آدمی کسی صحابی کو برا کہتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے میرے کسی صحابی کو برا کہا اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور تمام جہانوں کی لعنت ہے۔ اب ایک آدمی سوال اٹھاتا ہے، میں ابو الاعلیٰ مودودی کا پیروکار ہوں، میں اسے برحق مانتا ہوں، تو اسے بتایا جائے گا ابو الاعلیٰ مودودی نے حضرت عثمان غنی پر اعتراض کیا، حضرت امیر معاویہ پر اعتراض کیا۔ اب ایک آدمی جب کسی صحابی پر اعتراض کرتا ہے، اب اسے اپنے ایمان کی کسوٹی کو جانچنا چاہیے، کیا وہ افضل ہے یا صحابی افضل ہے؟ جو مودودی صاحب کو ماننے والے ہیں ان سے پوچھا جائے گا مودودی افضل ہے یا صحابی افضل ہے، تو ہر آدمی یہی کہے گا کہ نبی علیہ السلام نے تو یوں فرمایا، جو میرے کسی صحابی کے پیچھے چلا وہ ہدایت پا جائے گا۔ اب صحابی کے پیچھے چلنا انسان کو جنت کی طرف دھکیلتا ہے، اور اس قسم کے غلط عقائد رکھنے والوں کے پیچھے چلنا یہ جہنم کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو یہ تعلیم دی گئی، جب 18 ذی الحجہ کا دن آئے، حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن ہو، بندہ 2 نفل پڑھے، ان کے لیے سال ثواب کرے، قرآن کریم کا ایک رکوع پڑھے، ان کے لیے سال ثواب کرے، اور نہ ہو سکے ان کا تذکرہ اچھے الفاظ کے ساتھ کرے۔ اس لیے جب بندہ کسی صحابی کے ساتھ محبت کرتا ہے، اب اس کی یہ محبت بڑھتی ہے اللہ کے رسول کے ساتھ، پھر یہ محبت بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ جب بندہ کسی صحابی کے پیچھے چلتا ہے، پھر عام صحابی بھی نہیں ہے، خلفائے راشدین میں سے ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، نبی علیہ السلام کا دورہ داماد ہے، تو ایک مسلمان کو بتایا جاتا ہے یہ وہ صحابہ کرام ہیں، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارا ایمان بھی محفوظ ہے، آج ہمارا قرآن بھی محفوظ ہے۔ تو ایک مسلمان کی تعلیمات یہ دی جاتی ہیں، اللہ کے رسول کو ماننے کے بعد سارے صحابہ کو محفوظ اور برحق ماننا، اور پھر ان کے پیچھے چلنا، اور اپنے آپ کو ان کے پیچھے چلا کر جنت کا حقدار ماننا، یہ مسلمان کے لیے ہے۔ اب جب مسلمان کسی صحابی کے ساتھ محبت کرتا ہے، گویا وہ اپنے لیے جنت کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔